بعض اوقات انسان اپنی پیاری ترین چیز چھوڑتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے اور ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. سب سے پسندیدہ چیز کیا؟ کھانا پینا. انسان جب اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑتا ہے، مزے مزے کی چیزیں چھوڑتا ہے، چائے چھوڑتا ہے، کچھ لوگ اسموکنگ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہی وہ نیکی کے درجے کو پہنچ پاتے ہیں. روزہ ایک ذریعہ ہے کس چیز کا؟ اللہ کے قرب کو پانے کا. کیا قربان کر کے؟ اپنی بھوک، نیند اور مزے مزے کی چیزیں. اور پھر صرف کھانے کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ ہمیں جو کچھ بھی زندگی میں جس چیز سے پیار ہے، سوچئے کون سی چیزیں محبوب ہیں، کیا اچھا لگتا ہے. مال کے علاوہ مال تو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لحب الخیر لشدید. انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے. لیکن مال کے علاوہ بھی جن چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، خواہ وہ ہماری اولاد ہو، خواہ ہمارا گھر ہو، یا کوئی اور زندگی میں پیشن ہو، کوئی کام ہو، جاب ہو، کسی خاص ڈگری کی اچیومنٹ کا شوق ہو، کچھ بھی ہو، تو جب تک ان میں سے کسی چیز کی قربانی اللہ کی خاطر نہ کی جائے اس وقت تک انسان اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو ثابت نہیں کر سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان انہی راستوں سے زیادہ آزمایا جاتا ہے جن جگہوں پر وہ کمزور ہوتا ہے، ان چیزوں سے زیادہ آزمایا جاتا ہے جن چیزوں کی محبت میں وہ مبتلا ہوتا ہے. اور پھر جب ہمیں ایمان کا یہ معیار دے دیا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کچھ نہ کچھ وہ ضرور خرچ کرنا پڑے گا جو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اس میں صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں دی. اور بر کا معنی صرف نیکی ہی نہیں، بر کا معنی جنت بھی کیا جاتا ہے اور خیر کامل بھی کیا جاتا ہے کہ اس وقت تک نیکی کے تم اصل معیار تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے، نیک کہلا نہیں سکتے جب تک یہ کام نہ کرو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا، جو کچھ بھی دو گے وہ اس کو پتا ہے کہ تم کیا قربان کر رہے ہو. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. یہود نے جو اپنا خود ساختہ دین بنا لیا تھا اس میں بعض ایسی چیزوں کو حرام کر لیا تھا جو اللہ کی طرف سے دراصل حرام نہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب بہت سی ایسی چیزوں کو جو اصلاً حلال تھی پیغمبروں کی شریعت میں، ان کو جب واپس اپنی اصل پہ آپ لائے، ان کو حلال قرار دیا، تو بہت سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا. تو اس موقع پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، بتاؤ کہ کیا تورات میں بھی ایسا کہا گیا تھا جو تم اپنے اوپر لاگو کر چکے ہو. فتلوہا، اسے پڑھ کے دیکھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو بات یہ ہے کہ بدعات ہوں یا غلط رسوم ہوں، وہ بھی بعض اوقات ہمیں اتنی محبوب ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. ہمیں بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک پریکٹس، ہماری یا ہماری فیملی کی یا خاندان کی دین کے مزاج کے مطابق نہیں،
لیکن ہم اس پر سائلنس اختیار کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ کسٹم، رسم و رواج اور خاندانی طور طریقوں کے خلاف جانا یا بدعات کے خلاف کوئی قدم اٹھانا عموماً بہت بڑی مخالفت کو جنم دیتا ہے. ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے عموماً اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. لیکن بات یہ ہے کہ دین تو وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور پسندیدہ چیزیں وہی ہیں، وہی کام ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا، جن کو اس نے ریکمینڈ کیا. لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا پیدا ہو جائے جو اللہ کی خاطر حق بیان کرنے لگے تو عموماً لوگ اس کو چھوڑتے نہیں. اس موقع پر کتاب و سنت سے رجوع نہیں کرتے. عموماً کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا رہا، ہم تو شروع سے فلاں اور فلاں چیز نہیں کھاتے. اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بعض خاندانوں میں بعض رنگ نہیں پہنے جاتے، بعض کھانے نہیں کھائے جاتے. اور وہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ لاؤ دلیل، پڑھو قرآن، بتاؤ ہمیں کہ کہاں لکھا ہے ایسا کرنا، تو دلیل نہیں ہوتی لیکن بات مانی بھی نہیں جاتی. تو بات یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اس میں وہ اپنی عقیدتیں اور اپنی عزتیں اور اپنی پسند و ناپسند بھی ہوگی جسے اللہ کی پسند کے آگے جھکانا ہوگا. وہ شریعت کے قوانین بھی ہو سکتے ہیں اور باقی طور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. وہ بھی محبتوں کی علامت ہے. اس کی طرف سفر بھی اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب دوسری محبتوں کو قربان کرے، اپنا کام کاروبار چھوڑے، اپنا گھر بار چھوڑے، بچے چھوڑے، پھر اس رب کے در پر انسان حاضر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کا بھی ذکر ساتھ ہی کر دیا گیا. اس گھر کو خیر و برکت عطا کی گئی تھی، مبارک ہے وہ گھر، مبارکن، اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے، یعنی اس گھر کا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم اس کے گھر آؤ، تم اس کا طواف کرو، تم اس کے آگے سجدہ کرو، تم اس کی راہ میں اپنا وقت، اپنی مال اور جان قربان کرو، تم اس کی خاطر اپنا گھر وطن چھوڑو. اس کو تو اس کی ضرورت نہیں، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی خاطر کیا کچھ قربان کر سکتے ہو. تو حج نماز روزے کے علاوہ ایک فرض عبادت ہے. کس پر؟ جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس زیادہ راہ ہو، جو وہاں تک جانے کا خرچ اٹھا سکتا ہو. اور عورت کے لیے ایک اضافی شرط محرم کی بھی ہے. لیکن اگر کوئی شخص بے وجہ کے بہانوں کی وجہ سے حج نہیں کرتا، یہ ٹال مٹول کرتا ہے اپنے اس فریضے میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص پھر یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. کسی بھی فریضے کا انکار، نماز کا انکار یہ سوچ کر کے کوئی بہت ضروری نہیں، زکوٰۃ کا انکار، روزے کا انکار، حج کا انکار، یہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. کیونکہ یہ فرض ہے، یہ obligation ہے، اور اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا بغیر کسی حقیقی اور شرعی عذر کے. حقیقی شرعی عذر کے ساتھ نماز بھی چھوڑی جا سکتی، زکوٰۃ بھی سب پر فرض نہیں ہوتی، روزہ بھی سب پر فرض نہیں ہوتا، اور حج بھی سب پر فرض نہیں. لیکن جس شخص پر حج فرض ہو جاتا اور جس پر عبادت فرض ہو جاتی، پھر اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں.
پھر فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یعنی نہ خود کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو۔